اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صبر و مرض۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب اور رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پہ صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے، جن میں سے ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اس کو 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا۔ ادھر ایک حکایت آپ کو سناتی چلوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روح پوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت کو دیکھ کر کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روح پوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتا کر کہا اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے ذات باری کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی۔ ارشاد ہوا اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو صابرین کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مصائب عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و الم نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور دائیں شانے یعنی کندھے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اس سے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
جب کسی مسافر پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال والدین کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور رشتہ داروں کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب پاتا ہے تو ان کو اپنے رشتہ دار سمجھ کر حد درجہ خوش ہوتا ہے اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کا سچا اور جھوٹا ہونا اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشحالی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں آہو فغاں کر رہا ہے، رونا پٹنا ڈال رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصائب کی یلغار ہو، مصائب ایک ختم ہو دوسرا آ جائے، دوسری ختم ہو تیسری مصیبت جو ہے یعنی اوپر نیچے اس کی یلغار ہو اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے تو اس کے اس علم و عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ ادھر ایک حکایت یاد آئی، وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ نبی نے عرض کی اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہونے کی شکایت کی، تب فرشتہ بولا اللہ فرماتا ہے تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت بھاری ہے، تو جس عبادت پر تو نازا تھا، تو ہمیں جو ہے اپنی عبادات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں، میں نے 20 حج کیے ہوئے ہیں، میں نے ہزاروں عمرے کیے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ سامنے نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ